ہمارے کچھ ساتھیوں کو بڑا مشکل کا سامنا کرنا پڑا، جنہیں سب سے زیادہ ہمارے میزبان جناب الطاف فیروز صاحب، جن کے کیمپین کے دوران ان کے والد گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ حاجی غلام رسول وانی صاحب کو مغفرت کرے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ نے بڑی بہادری کی، والد صاحب کے گزرنے کے بعد بھی یہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہا کہ نہیں، والد صاحب نے نصیحت کی ہے کہ باقی کچھ ہو نہ ہو، نیشنل کانفرنس کے لیے جو ہے یہاں کام رکنا نہیں چاہیے۔ اس کے لیے میں اللہ آپ کا دل کی گہرائی سے شکریہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے کہ آپ کی یہ محنت جو ہے یہ رنگ لائے۔ راہل گاندھی کے درمیان اور ترقی اور جہاد کے درمیان، جیسے مسلمانوں کو جہاد کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں، کیا ہم ترقی میں شامل نہیں ہونا چاہتے؟ کیا ہمارے بیٹوں کو حق نہیں ہے، ہمارے نوجوان بھائیوں کو حق نہیں ہے کہ روزگار میں ان کو حصہ ملے؟ کیا ترقی میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے؟ صرف زمین کرنے کے لیے ہمارے مسجدوں پہ یہ بلڈوزر لگاتے ہیں، ہمارے درسگاہوں پہ تالے لگاتے ہیں، ہمارے دارالعلوم پہ جو ہے بند کیا جاتا ہے ان کو، ہمارے بچیوں کو اسکول اور کالج نہیں جانے دیا جاتا ہے جب تک وہ حجاب اور دوپٹہ نہ اتارے۔ کیا یہی لوگ ہم یہاں تشکیل میں لانا چاہتے ہیں؟ کیا اس طرح کے حالات ہم یہاں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب آپ ووٹ ڈالیں تو یہ سمجھ کے ڈالیں کہ کیا ہم نے فرقہ پرست طاقتوں کی مدد کرنی ہے یا فرقہ پرست طاقتوں کو کمزور کرنا ہے۔ اگر مدد کرنی ہے تو تیسرے نمبر بٹن کے علاوہ کوئی بھی بٹن دبائیں، فرقہ پرست طاقتیں جو ہے وہ مضبوط ہوں گی۔ لیکن اگر ہم نے فرقہ پرست طاقتوں کو روکنا ہے، اگر ان کو کمزور کرنا ہے، اگر ہمارے دین اور مذہب کے خلاف جس طرح روز حملے ہو رہے ہیں، اگر ہم نے اس کو روکنا ہے تو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ہم نے اپنی قیمتی ووٹ کا استعمال کر کے تیسرے نمبر بٹن کو دباتے میاں الطاف صاحب کو یہاں سے کامیاب کرتے روکنا ہے۔ ان کے پاس فرصت نہیں تھی اور وہ سری نگر کے الیکشن سے پہلے نہیں آنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو ڈر اس بات کا تھا کہ اگر سری نگر سے پہلے آتے تو ہمارے وہ کرکٹ بیٹ والے جنہوں نے اس میدان میں بھی امیدوار اتارا ہے، کہیں ان کو سری نگر میں اس سے نقصان نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے سوچ سمجھ کے اننت ناگ کا الیکشن جو ہے پوسٹ پون کرا کے چھٹے فیز میں کیا، تاکہ الیکشن سے پہلے ہوم منسٹر صاحب یہاں آئے، حکومت کے جو لوگوں سے ملے، یہاں اپنے بی جے پی کے لوگوں سے ملے۔ مقصد ان کا صرف اتنا ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح جناب میاں الطاف صاحب کو جو ہے نقصان پہنچنا چاہیے، کیونکہ یہاں یہ الیکشن جو ہے ٹھیک ہے میدان میں امیدوار بہت ہیں، لیکن یہ الیکشن جو ہے دو طرف کی سوچ کے درمیان ہے۔ ایک طرف سے وہ لوگ جو فرقہ پرست ہیں، جو مذہب کی لڑائی کروانا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، جو ہماری آواز کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو کسی نہ کسی طرح یا تو کشمیر کو جموں کے ساتھ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، ہندو کو مسلمان کے ساتھ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، کشمیری کو غیر کشمیری کے ساتھ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، پہاڑی کو گجر کے ساتھ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف سے وہ لوگ ہیں، دوسرے طرف سے ایک امیدوار انڈیا بلاک کی طرف سے، جس میں نیشنل کانفرنس، کانگریس، سی پی ایم، باقی تنظیمیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ فرقہ پرستی کم ہو، مذہبی فساد کم ہو، لوگوں کو ہم جوڑ کے چلیں، لوگوں کو تقسیم نہ ہونے دیں۔ اور حقیقت یہ ہے اگر آپ دیکھیں تو باقی تمام امیدوار کہیں نہ کہیں ان فرقہ پرستوں کی مدد کر رہے ہیں، جن کی مخالفت اور جن کو ہرانے کے لیے آج جناب میاں الطاف صاحب میدان میں خود اترے ہوئے ہیں اس الیکشن میں حصہ لینے کے لیے۔ یہاں وہ لوگ ہیں میدان میں جن کو آج کہیں نہ کہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ میاں صاحب جو ہے روحانی طاقت رکھتے ہیں، روحانی لیڈر ہے،
کہتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے اپنی روحانی شخصیت کا استعمال کر رہے ہیں الیکشن میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب وہ محترمہ خود اپنے والد صاحب کے جو ہے یہ کہہ کے جو ہے ووٹ مانگتی ہے کہ مفتی محمد سید صاحب جو ہے وہ مرد مومن ہے، اس وقت ان کو یہ بات جو ہے کھٹکتی نہیں ہے. ان کو اس وقت ان کو یہ بات جو ہے بری نہیں لگتی کہ مذہب اور ان چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے. آج وہ یہ کہہ کے ووٹ مانگ رہی ہے کہ میاں الطاف صاحب جو ہے وہ یہاں کے نہیں ہے، وہ اننت ناگ رجوری پارلیمانی حلقے سے تعلق نہیں رکھتے. چلیے اس بات کو ہم 1 منٹ کے لیے بھول جاتے ہیں کہ میاں صاحب کے رشتہ دار جو ہیں وہ